بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ روزے کے احکام میں کفارے سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ غیر جان بوجھ کر کے آدمی روزہ نہیں رکھے گا یا رکھ کر کے توڑ دے گا تو اس کا کفارہ ہے روزہ۔ اچھا، کفارے میں یاد رکھیے گا کہ خالی اس کے بدلے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہی کافی نہیں ہوتا ہے، کہ اگر آدمی ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے تو جو روزہ اس سے چھوٹ گیا تھا یا توڑ دیا تھا وہ روزہ نہیں رکھنا ہوگا، نہیں، وہ بھی رکھنا ہوگا، اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، اور جان بوجھ کے توڑنے کے نتیجے میں اس کے سزا میں جو ہے 60 روزے رکھنے ہیں۔ یا مثلا 60 مسکین کو کھانا کھلا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے توڑ دیا تھا یا چھوڑ دیا تھا اس کی قضا واجب نہ، نہیں، اس کی قضا بھی کرنی واجب ہے، اور 60 روزے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلے کو اور میں بیان کر رہا تھا، وہ یہ کہ اگر انسان کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں جس پر کفارہ واجب تو نہیں تھا، چھوٹ گئے ہیں، بعد میں اس کو قضا کرنے، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ اس کی قضا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کرنی چاہیے، اگر اس کے حالات ایسے ہیں، سال میں بیمار نہیں ہوا اور کچھ نہیں، اگر بیمار وغیرہ ہو گیا نہیں رہ سکتا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آدمی بیمار مریض نہیں ہوا اور حالات اس کے لیے تھے کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا مگر اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، قضا نہیں کیا اس نے، تو ایک دوسرا اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ ایک رمضان کے قضا روزے دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے ادا نہیں کیے ہیں بلا وجہ، تو اب اس کو پھر سے ادا بھی کرنا ہوگا، اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ ٹائم پر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ کفارے سے متعلق بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص، اللہ جو محفوظ رکھے اس طرح کی خطا اور گناہ سے، کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ رہا ہے اور جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، جو ہم نے روزہ نہیں رکھیں گے اور کھانے پینے لگا، اس میں اگر وہ روزہ حرام چیز سے توڑ دیتا ہے، اللہ بچا کے رکھے اور کوئی اتنا گرنے نہ پائے کہ مثلا شراب سے روزہ توڑ رہا، اس نے سجا کے شراب پی لی، حرام چیز تھی، یا مثلا ایسی چیز جو اپنے اصل کے اعتبار سے تو حرام نہیں ہے لیکن ایک نسبت سے حرام ہو سکتی ہے، مثلا ایک غذا ہے مخصوص جو جائز ہے، لیکن ہر غذا ہر ایک کے لیے صحیح نہیں ہوتی، بعض غذا ایسی ہو سکتی فلاں صاحب کھائیں گے تو فلاں بیماری ان کو ہے اور اس میں بیماری بڑھ جائے گی، یا فلاں چیز کے کھانے کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی، تو ہے چیز کھانے کی، مگر یہ کہ بعض اپنے مزاج کے اعتبار سے اگر اسے کھائیں گے تو وہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، کسی انسان کے لیے اپنے کو بیمار ڈالنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز۔ ایسی چیز سے اگر روزہ کھول لیتا ہے، اپنا روزہ توڑتا ہے جو حرام ہے اپنے اصل وجود کی وجہ سے یا کسی وجہ سے حرام ہے، تو اس کو صرف ایک ہی کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ آج کل چونکہ غلام وغیرہ کا دور نہیں ہے، وہ صرف 2 ہی باقی رہ جاتے ہیں کہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ دونوں کام کرنا پڑے گا، چونکہ اس نے ایسا کیا تھا، اس کی مغفرت اسی میں ہے، اس کی بخشش اسی میں ہے کہ کم سے کم یہ دونوں کام کرے، 60 روزے بھی رکھے گا اور 60 مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، اگر حرام چیز سے اس نے ایسا کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصل کام ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مثلا کوئی انسان ماہ رمضان میں ڈکار لیتا ہے اور ڈکار کی وجہ سے بڑی ڈکار ہے، کھانا منہ میں آ جاتا ہے، پتہ ہے کہ اس اتنا اندازہ ہے کہ مجھے اختیار کہ میں اس کے تھوک دوں، لیکن کوئی شخص جو اس کو تھوکے نہ اور جان بوجھ کر کے اس کو نگل لے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جان بوجھ کر کے
روزہ توڑنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو احکام کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔